تو جیسا کہ اس کے سورت کے تعارف میں شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ یہ سورۃ الاحزاب اصل میں جنگ احزاب کے نام سے منسوب ہے، کہ اس میں بھی اللہ نے احزاب کا ذکر کیا، اور احزاب کو جنگ احزاب کہنے کی کیا وجہ ہے، اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں اس بات کو بیان کر دوں کیونکہ سارا اسی بات کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے۔ اس میں مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی، منافقین کی کیا کیفیت تھی، اور یہ کیفیت اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ تاکہ ہم لوگ ان منافقوں میں ہونے سے بچیں، اور ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں ہم میں اسلام کے معاملے میں اس قسم کی باتیں تو نہیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر اس قسم کی باتیں پیدا ہوتی ہو تو پھر اپنے آپ کو ان حالت سے چینج کرنا پڑے گا۔ تو یہ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو مومنین پہ اپنا احسان بیان فرمایا اور ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم یاد کرو اللہ کی تم پر نعمت کو، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، کہ جب تم پر ایک لشکر آیا تھا تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایک ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نے نہیں دیکھا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا۔ تو یہاں پہ اسی غزوہ خندق کا ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں عرض کروں کہ غزوہ خندق جب اس کا سبب بھی ذکر کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود کے ایک قبیلے کو غداری کی وجہ سے، یعنی بنو نضیر کو مدینہ منورہ سے نکال کر خیبر کی طرف بھیج دیا تھا، اور ان پہ مدینہ منورہ میں رہنے پہ پابندی لگا دی تھی کہ ان لوگوں نے غزوہ احد میں غداری کی تھی۔ جب مسلمان کفار سے غزوہ احد میں جنگ میں مصروف تھے تو پیچھے سے انہوں نے مسلمانوں کی خواتین پر جو حملے کیے تھے، اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے غداری کی تھی۔ تو جنگ سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کو مدینہ منورہ سے نکال دیا، کیونکہ غداری کے مرتکب ہو چکے تھے، عہد کو توڑ چکے تھے یہ۔ حالانکہ عہد تو یہ تھا کہ جب بھی مسلمانوں پہ کوئی حملہ کرے گا تو یہ یہود بھی ملک مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور مسلمان یہود کا ساتھ دیں گے، ایک معاہدہ ہوا تھا، جنگی معاہدہ ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے غداری کی، تو نبی علیہ السلام نے غزوہ احد سے فارغ ہونے کے بعد اس قبیلے کو نکال دیا، یہ لوگ خیبر کی طرف چلے گئے۔ تو ادھر جانے کے بعد ان لوگوں نے پھر پورے عرب میں جنگ کی آگ بھڑکائی، اور قریش مکہ کے پاس گئے، ان کو بھڑکایا کہ چلو چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے مل کے، اور مسلمانوں کی طاقت اتنے کوئی ہے نہیں ہے، تم ایک بڑا لشکر لے کے آ جاؤ تو ایک ہی لشکر میں سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ تو قریش کے لوگوں کو اور دیگر قبائل کو انہوں نے بھڑکایا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تقریباً 10,000 کی تعداد میں ایک بہت بڑا لشکر لے کر ساز و سامان سے لدا پھندا اور عرب کے مختلف قبائل کو ساتھ لے کر آیا۔ نبی علیہ السلام کی اس کو اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا، تو مشورے سے یہ طے پایا گیا کہ اس لشکر کا باہر نکل کے مقابلہ نہ کیا جائے، بلکہ مدینہ منورہ میں رہ کر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ ہاں البتہ مدینہ منورہ کا جو داخلی راستہ ہے تو اس داخلی راستے پر جو ہے خندق کھود دی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے جبل سلا کو اپنے پیچھے کیا، اور جو راستہ تھا باہر کا، آگے کا جو راستہ تھا، تو اس سارے راستے میں خندق کھود دی گئی تاکہ کفار جو ہے مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے۔ اور ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی تعداد اس وقت تقریباً 3,000 کی تھی، جو نبی علیہ السلام ان کو لے کر میدان میں آ گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا وہ لشکر جو ہے پھر تقریباً 1 مہینے تک کوشش کرتا رہا، انتظار کرتا رہا کہ ہمیں اندر جانے کا موقع ملے یا مسلمان باہر آئیں تو مسلمانوں کو ختم کر دیں ہم۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ الحمدللہ وہ لوگ خندق کو کراس کر کے نہیں آ سکے، اور 1-2 بدبختوں نے کوشش کی تھی، جیسے عامر ابن عبد ود، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی کرام تلوار سے اس بہت بڑے عرب کے شہ سوار کا، بہت بڑے پہلوان کا خاتمہ ہو گیا، اور 2 منٹ میں اس کا صفایا ہوگا۔ نہ صرف اس کا صفایا ہوا بلکہ اس کے بیٹے حنبل کو بھی قتل کیا سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے، کہ یہ خندق کود کے واپس آئے تھے، اور باقی جو لوگ ان کے ساتھ آئے تھے وہ فرار ہو گئے، بھاگ گئے دوبارہ۔
تو ان کی ہمت نہ ہو سکی، تو لیکن انتظار کرتے رہے، 1 مہینہ گزر گیا اور مسلمان اندر انتظار کر رہے تھے۔ مسلمانوں پہ بھی بڑا سخت ٹائم تھا، کیونکہ یہ تو اب زندگی کا بقا کا مسئلہ تھا۔ تو اب جو مسلمان تھے وہاں پہ منافقین بھی تھے، کمزور لوگ بھی تھے۔ دیکھ، منافقین 2 قسم کے تھے، ایک تو وہی تھے جو بالکل مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ظاہری طور پہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور ایک وہ تھے کہ جن کو خدا رسول کے وعدوں پہ کوئی یقین نہیں تھا، تو ان کی بات بھی ہوئی، منافقین میں شامل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اشارہ فرمایا مومنوں کے لیے، فرمایا اچھا پھر جب یہ جاری تھا، 1 مہینہ گزر گیا، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر بعض صحابہ سے کہا، جی حضرت اب ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون کافروں کی خبر لے کے آئے گا، ان کی جاسوسی کر کے آئے گا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب خاموش رہے، اور پھر جو ہے دوبارہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو پھر خاموش رہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا، حذیفہ تم آ جاؤ۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی چارہ کار تھا ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام نے براہ راست حکم دے دیا تھا۔ اصل میں وہ بڑی سردی کی رات تھی، اور شدید سردی تھی وہاں پر مدینہ منورہ میں۔ آج بھی جن لوگوں نے سردی دیکھی ہو تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان سردی کی وجہ سے انسان پہ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت قسم کی آندھی چلا دی، بڑا معاملہ ہوا۔ تو میرا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی جاسوسی کے لیے نکلا تو مجھے ایسا لگا کہ میں گرم تندور میں چل رہا ہوں، گرم حمام میں چل رہا ہوں، کوئی سردی لگی نہیں رہی تھی مجھے، نہ میں نے کوئی چیز اوڑھی ہوئی تھی۔ تو بہرحال میں دشمن کے لشکر میں پہنچا، کسی نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ تو ابو سفیان کو میں نے دیکھا کہ اس وقت جو ہے وہ ایک خیمے میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنی کمر تاپ رہا تھا۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ تیر نکال کے اس کو ماروں، کام تمام کر دوں، لیکن حضور علیہ السلام نے مجھے منع کیا تھا اس قسم کے کام کرنے سے۔ تو بہرحال میں ساری کی ساری باتیں میں نے دیکھی، تو قصہ طویل ہے لیکن مختصر۔ تو میں نے آگے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی، تو مجھے لگا کہ میں گرم حمام میں چل رہا ہوں، مطلب کوئی گرمی لگی نہیں رہی، سردی مجھے لگی نہیں رہی تھی۔ تو پھر جو ہے جب میں وہاں پہ جا کے بیٹھا تو پھر مجھے سردی لگنا شروع ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اپنی چادر کا ایک پلو مجھے دیا، تو میں نے اس پلو میں پوری رات گزاری، نیند کی میں نے۔ پھر صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اٹھایا۔ تو اس رات ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی زبردست آندھی روانہ کر دی، تو 1 مہینے سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے مسلمانوں کا، تو جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے زبردست آندھی چلائی تو اس آندھی میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیجے، تو ان فرشتوں نے ان کے خیموں کی رسیاں کاٹ دی، جس سے ان کے خیمے گرنے لگے، اور ان کے چولہوں کی آگ بند ہو گئی۔ انہوں نے یہ ہانڈیاں چڑھائی ہوئی تھی، وہ ہانڈیاں الٹنے لگی، اور ان فرشتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑی ہیبت طاری کر دی، بڑا خوف طاری کر دیا۔ اب یہ سارے سردار مل کے کہنے لگے نکلو، کوئی آفت آ گئی، کوئی بلا آ گئی۔ تو اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، کہ جب کفار کے لشکر تم پہ آ گئے تھے تو ہم نے پھر تمہاری طرف جو ایک ہوا بھیجی تھی، اور ایک ایسا لشکر بھیجا تھا جس کو تم نے نہیں دیکھا تھا۔ تو ہوا جو تھی یہ باد صبا کہلاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے باد صبا کے ذریعے میری مدد فرمائی، اور باد دبور کے ذریعے جو ہے قوم عاد کو ہلاک فرمایا۔ تو یہ باد صبا ہمارے مسلمانوں کی مددگار ثابت ہوئی الحمدللہ۔